اب اس کو یوں سمجھیے، اور یہ میں اب کوٹ کر رہا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے، ابقات، اس کا ابقہ اول، انہوں نے علم کی تین قسمیں یا تین سطحیں یا تین لیولز یا تین دائرے قرار دیے۔ علم انسانی تین دائرے کہہ لیں، تین لیولز کہہ لیں۔ پہلا ہے علم بالحواس، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہو گیا، یہ شے گرم ہے، یہ شے ٹھنڈی ہے، یہ لال ہے، یہ کالی ہے، یہ سرخ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ علم بالحواس ہے۔ اگلا دائرہ یا اگلی سطح ہے علم بالعقل۔ یہ سینس ڈیٹا جب فیڈ ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، اب وہ اس سے انفر کرتا ہے، استخراج، استنباط، استدلال، وہ جمع کرتا جاتا ہے۔ جہاں اس نے آگ دیکھی، دھواں بھی دیکھا۔ اب کبھی اس نے دیکھا دھواں نظر آ رہا ہے، آگ نہیں دیکھی، لیکن نتیجے پر پہنچ گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آنکھ نے اس وقت آگ نہیں دیکھی، لیکن اس کمپیوٹر کی میموری میں یہ فیڈ ہے پہلے سے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، تو جہاں دھواں ہے تو وہاں آگ ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ سادہ سی مثال ہے، باقی تو یہ کہ یہ کمپیوٹر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا سپر کمپیوٹر ہے یہ۔ تیسرا انہوں نے لیول یا تیسری سطح یا تیسرا دائرہ قرار دیا علم بالقلب۔ اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں علم بالروح، اس لیے کہ روح اور قلب ایک ہی شے ہے، اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا، روح انسانی کا مسکن اور محل اور مقام جو ہے وہ قلب ہے۔ علم بالقلب، یہ علم بالقلب ہے تیسری شے، جسے ریشنلسٹ قسم کے لوگ، جو عقلیت گزیدہ یا عقلیت جو پرست لوگ ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے دو علم تو سبھی مانتے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن دین کا سارا تعلق جو ہے وہ علم بالقلب سے ہے۔ یہ علم بالقلب جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس میں نہ حواس کا کوئی دخل ہے، نہ عقل کا کوئی دخل ہے۔ عقل سے مراد عقل حیوانی، یہ کمپیوٹر، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں، نہ حواس کا کوئی تعلق اس سے۔ یہ تو براہ راست روح پر جو قلب میں ہے یا قلب پر نازل ہونے والا علم ہے۔ البتہ اس علم کی دو قسمیں ہیں بڑی بڑی۔ ایک اس کی سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور محفوظ وہ شکل ہے، اس کو ہم وحی نبوت کہتے ہیں۔ وحی نبوت قلب کے ذریعے سے، نزل بہ روح الامین علی قلبک، یہ روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں اس قرآن کو، اے محمد آپ کے قلب پر۔ یہ قلب ہے در حقیقت کہ جو محبت وحی ہے، لیکن یہ وحی کی وہ آخری شکل ہے، علم بالقلب کی وہ سب سے اونچی، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور محفوظ، اسی کو ہم کہیں گے وحی نبوت۔ اس سے کمتر ہیں خواب، کشف، الہام، تحدیث، القاء، جس کو ہم کہتے ہیں سکس سینس، یہ ایک لفظ ہمارے ہاں ہے نا مستعمل، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اب تو آگے بات چلی گئی ہے، ای ایس پی، ہمارے یہ سینسری آرگنز کو کوئی دخل نہیں ہے، لیکن پرسیپشن ہو جاتی ہے۔ اسی کو کبھی کہا جاتا تھا انٹیوشن، انٹیوشن ہے، میرا وجدان ہے۔ یہ بھئی وجدان کس بلا کا نام ہے؟ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے، میرا وجدان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات یوں ہے۔ تو یہ گویا کہ پہلے بھی اس کے لیے اصطلاحات تھیں، انٹیوشن، سکس سینس، مائی سکس سینس از وارننگ می، اگرچہ کوئی اور میرے پاس دلائل نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میری سکس سینس کہہ رہی ہے مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے، دیر سم ڈینجر، کوئی خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے۔ یہ سکس سینس ہے، اس لیے کہ 5 سینس آرگنز ہیں، ان سے ماورا کوئی ہے۔ اسی کے لیے آج کی اصطلاح ہے ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی کے درجے ہیں در حقیقت خواب، لیکن خواب جو ہے 3 قسم کے ہیں۔ خواب میں القائے شیطانی بھی ہو سکتی ہے، خواب میں تحدیث نفس بھی ہو سکتی ہے، اضغاث و احلام جن کو کہا گیا سورہ یوسف میں، جس کا فرائیڈ نے سب سے زیادہ جس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کو وہ تو اسی کو جانتا ہے اور کسی کو جانتا ہی نہیں۔ لہذا خوابوں کی ایک ہی قسم ہے کہ جو جدید سائیکالوجی میں زیر بحث آئے گی،
سچے خواب کس بلا کا نام ہے وہ کیا جانے؟ وہ تو یہی جانتے ہیں ایڈ اور لیبیڈو کی جو ڈیزائرز ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں تو کہیں تحت شعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں. رات کو آدمی سو جاتا ہے، وہ پھر نقشہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، فلم دیکھنی شروع کر دیتا ہے انسان. یہ اس کی دبی ہوئی خواہشات نفسانی ہیں، شہوات ہیں، جن کو کہ کوئی چونکہ تسکین کا سامان نہیں ملا تھا وہ اب خواب کے اندر اپنی تسکین کا سامان کر رہے ہیں. لیکن خواب جان لیجئے تین ہیں. القائے شیطانی بھی ہے، القائے رحمانی بھی ہے، اور تحدیث نفس بھی ہے. اپنے ہی نفس کی باتیں ہیں. تو جو خواب ہے سچا خواب وہ بھی در حقیقت علم بالقلب ہے، وہی کی ایک لوور فارم ہے. اسی کے لیے لفظ القاء ہے، اسی کے لیے لفظ الہام ہے، اسی کے لیے لفظ تحدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی.